شریف پڑھ لے سب رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. سن لے گفتگو کا اینڈ اختتام ہے. پھر میرے بعد ایک عالمی خطیب ہمارے امیر ہمارے قائد حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب کی اللہ کو آپ نے سننا ہے. گفتگو کا میرا اختتامی تھوڑی توجہ فرما لیں. بہنوں کی بھی توجہ کہ کربلا میں ظلم کی انتہا ہوئی. اینڈ جس کو کہتے ہیں نا ظلم کا, وہ کچھ کیا انہوں نے, پانی بند کیا. ساقی کوثر کے شہزادیوں پر شہزادوں پہ پانی بند کیا. قاسم نعمت کی اولاد پر پانی بند کیا, کھانا بند کیا. ٹھیک, پھر ان کو شہید کیا. حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کو بھی نہیں چھوڑا. ہم شبیہ پیغمبر 18 سال کے شہزادے کو بھی نہیں چھوڑا. آخری میں امام حسین کو بھی شہید کیا, اور شہید کرنے کے بعد سارے شہیدوں کے کپڑے بھی چھین لیے اور ان کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے. یہ ظلم کی انتہا ہے. ان شہیدوں کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے. مورخین لکھتے ہیں ان شہیدوں کے لاشوں کو اتنا کچلا کہ چند لاشوں کے علاوہ کوئی لاش پہچان میں بھی نہیں آتی تھی. اسی لیے جب آپ کربلا جائیں گے اور کربلا جا کر آپ پوچھیں گے کہ یہ مزار قاسم کا کہاں ہے اور محمد کا کہاں ہے, فلاں فلاں کا کہاں ہے, تو آپ کو کوئی مزار نہیں ملے گا. سارے شہیدوں کے مزار ایک ساتھ آپ کو ملیں گے, کیونکہ لاش پہچانی ہی نہیں تھی. چند لاشیں تھی جو پہچانی گئی. ایک امام حسین پاک کا جسم, ایک امام علی اصغر, ایک امام علی اکبر, حبیب بن مظاہر اور حضرت غور. بس یہ چند لاشیں ہیں جو پہچانی گئی. بس باقی کچل دیا. امام حسین کے جسم پاک کو بھی کچلا, حتیٰ کہ 6 مہینے کے معصوم کے جسم کو بھی گھوڑوں کی ٹانپوں سے کچلا. اسی پہ بس نہیں کیا, سیدہ سکینہ کی بالیاں چھینی. 7 سال کی وہ سید زادی, 7 سال کی امام حسین کی شہزادی, ایسی بالی کھینچی کہ دونوں کان کٹ گئے, خون کی پھواریں نکلی تھی. تو سکینہ کو خیال آیا کہ مسلمان یتیموں سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ یتیم کو مت رلاؤ. جب یتیم روتا ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے, اللہ کے عرش پہ زلزلے آتے ہیں جب یتیم روتا ہے. سکینہ کو خیال آیا میری بالیاں چھینتے ہیں, خون کی پھواریں نکلتی ہیں, میرے کان کاٹتے ہیں, اگر بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں اور اس پہ یہ بتاؤں گی کہ امام حسین کی یتیم ہوں تو مسلمان مجھ پہ زیادہ رحم کریں گے. لیکن جب سکینہ نے کہا لوگوں مجھ پہ رحم کرو, میں حسین کی یتیم بیٹی ہوں, میرا بابا شہید ہو گیا, اتنا سننے کے بعد رحم کرنا تو دور کی بات ہے, انہوں نے سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارنے شروع کیے. خیمے جلا دیے, آل رسول کے خیمے جلا دیے. امام زین العابدین کے نیچے جو بستر تھا وہ بھی اٹھا کے لے گئے, علی اصغر کا جھولا چھین لے گئے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھنے والوں نے, مورخین نے لکھا کہ بیویوں کی چادریں بھی چھین. یہ سب کچھ ظلم کیا, اور جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل بھی نہیں آتے تھے ان شہزادیوں کو ریت پہ بیٹھنے میں مجبور کر دیا, کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. جن کے دوپٹوں پر کبھی اجنبی مردوں کی نظر نہیں پڑی تھی, جن کے دوپٹوں پر کبھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی تھی, ان کے دوپٹے چھین کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھنے میں مجبور کر دیا. تھوڑا سوچو, تم بھی اولاد والے ہو, کیا کربلا کی بات کرتے ہو اور کیا اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہو. ذرا سوچو جو صحیح, ان بیویوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی. کل تک جن کے خیمے نوجوانوں سے گجگجا رہے تھے, آج خیمے خالی ہے. خیمے کیا خالی ہے, خیمے تو جل چکے ہیں, کچھ بچا ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. ایسے عالم میں سامنے کٹی پٹی لاشیں ہیں, اس پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, سسکیاں ہیں, رونا ہے, آنسو ہی آنسو ہے, آنسو ہی آنسو ہے. ایسے عالم میں جب بیویاں کٹی پٹی لاشوں کو دیکھ کر رو رہی تھی, آج
اگر محلے میں جوان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، ایک جوان مرے، ایک جوان، تو پورا محلہ غم میں ڈوب جاتا ہے نا۔ وہاں 72 لاشیں ایک ساتھ پڑی ہوئی ہیں، ایک ساتھ 72 لاشیں پڑی ہیں، بیویاں رو رہی ہیں۔ اس روتے وقت میں عصر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، عصر کا ٹائم آتا ہے، نماز کا ٹائم۔ سیدہ زینب کہتی ہے اے نبی کے گھر کی بیویوں، بیٹیوں، بہوؤں، بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے۔ جتنا تم رو چکی ہو اس سے بہت زیادہ رونا بھی باقی ہے۔ نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، پہلے اٹھ کے نماز اثر پڑھو، بعد میں رونا، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیا اللہ اس کے اعمال برباد کر دیتا ہے۔ نماز پڑھ لو، اب بھی تم پہ نماز معاف نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تو کہیں کربلا میں بھی تمہاری قربانی اللہ ضائع نہ فرما دے۔ اس وقت بھی ان عورتوں نے اس کربلا کی ریت پہ تیمم کر کے نماز ادا کی، وہاں بھی ان لوگوں نے نماز کو ترک نہیں کیا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، بیٹوں کے لاشیں کٹے پٹے ہیں، بہنیں دیکھ رہی بھائیوں کے لاشیں کٹے پٹے ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہے شوہر کے لاشیں کٹے پٹے ہیں، پھر بھی وہ نماز نہیں چھوڑتی۔ اور ہمارے یہاں شادی میں لوگ نماز چھوڑ دیں، اے سی میں نماز چھوڑ دیں، پنکھوں میں نماز چھوڑ دیں، نرم نرم گدوں پہ نماز چھوڑ دیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ کیا یزید سے 2 قدم آگے نہیں نکل گئی یہ قوم؟ یزید جو یزیدیت کر رہا تھا وہ یزید کہلا کر یزیدیت کر رہا تھا۔ یزید نے جو یزیدیت کی یزید کہلا کے کی، لیکن آج کی قوم اتنی مکار ہے الا ماشاءاللہ کہ وہ حسینی کہلا کر یزیدیت کرتے ہیں۔ یزید بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، آج ہیرو ہیروئن کو لوگ ننگا ناچتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ امام حسین کے نانا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ ہم مردہ لوگوں کو نہیں مانتے، ہمارا حسین زندہ، ہمارا نبی زندہ، ہمارا علی زندہ، ہمارے دوست و خواجہ زندہ، ہمارے مخدوم زندہ، ہمارے صابر زندہ، ہمارے وارث زندہ۔ ہم زندہ ماننے والے، زندہ بزرگوں کے زندہ ماننے والے لوگ ہیں، ہم زندہ قوم ہیں۔ بتاؤ اے میری قوم کے جوانوں، جس نماز کو تحفظ کے لیے قربانی دی، جب نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، مسجدوں کو ویران کرتے ہوں گے، تو حسین پاک کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میں تو تصور کرتا ہوں کہ یزیدیوں کے تیر تو حسین کے جسم پہ چل رہے تھے، لیکن یہ بے نمازی پن کا تیر تو امام حسین کے دل پہ چل رہا ہے۔ اب بتاؤ بڑا مجرم کون ہے؟ بہت پیار ہے نا اہل بیت سے، تو اہل بیت کی محبت صرف شربت اور کھچڑے پہ نہیں ملے گی، اہل بیت کی محبت صرف کڑے اور ناڑوں پہ نہیں ملے گی۔ یہ محبت وہ ہے جب تک دین پر عمل نہیں کرو گے، جب تک نماز کا دامن نہیں پکڑو گے، جب تک گناہوں سے سچے دل سے توبہ نہیں کرو گے، اس وقت تک محبت اہل بیت نصیب ہو نہیں سکتی۔ اور یاد رکھنا، اپنے من میں آپ جو چاہے کہتے رہے، جو چاہے کرتے رہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں جس یزید کے ہاتھ میں شراب کا کٹورا تھا امام حسین نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، جس یزید کے ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا امام نے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا۔ آج تم نشہ کر کے شراب پی کے سوچتے ہو کہ کل قیامت کے دن مولا حسین تمہارا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بہت بڑی بھول کر رہے ہو۔ مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ کتنی بڑی بھول تھی، لیکن اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ آج جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتے، قیامت کے دن تو قیامت ہے، مرنے کے بعد جب ان پر عذاب ہوگا، بے نمازیوں پہ مرنے کے بعد جو عذاب ہوگا ان کا کفن آگ کا ہوگا، آگ کا۔ ان پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، ان کی قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس وقت بندہ اللہ سے کہے گا مولا مجھے دنیا میں جا کر صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت دے دے، 2 رکعت۔ آج نماز نہیں پڑھتے، نرم نرم گدوں پہ چھوڑتے ہو،
اس دن کہو گے مولا 2 رکعت پڑھنے کا موقع دے دے تاکہ میں دنیا سے 2 رکعت پڑھ کے آؤں، تو فرمایا جائے گا بندے ہمارا قانون ہے جس کو ایک مرتبہ اپنے پاس بلا لیتے دوبارہ اس کو دنیا میں نہیں بھیجتے، اب تجھے مہلت نہیں، ہم نے بہت مہلت دی تھی تو نے ضائع کر دی۔ آج کل تو جوان موبائل لے کر بیٹھے اس میں گیم کھیل رہے، اس پہ جوا کھیل رہے، جنگلی رمی یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی، اور یہ جوا ہے، جوا ایزی منی کے چکر میں، شارٹ ٹائم کروڑپتی بننے کے چکر میں، آسانی کے ساتھ پیسہ کمانے کے چکر میں جوا عام ہو گیا۔ یہ جوا کیا ہے؟ یہ جوا کیا ہے؟ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے یا جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیتے قیامت کے دن وہ اس طرح اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں۔ جو جوا کھیلتے ہیں دنیا میں، امام غزالی لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی جلسہ ختم ہوگا، آپ کی تمنا کیا ہوگی؟ علماء سے مصافحہ کرے گا، حضرت آل رسول سید معراج اشرف صاحب کے ہاتھ چومیں، علامہ شاکر علی نوری صاحب امیر محترم کے ہاتھ چومیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے ہاتھ ایک ظالم بادشاہ نے چوم لیے تھے، اور وہ مرنے کے بعد جب دیکھا کہ جنت میں ٹہل رہا ہے اور پوچھا تو ظالم تھا، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ تو کہا میں نے امام حسن بصری کے ہاتھ چومے تھے، اسی کے صدقے میں جنت میں آ گیا۔ ہاتھ چومنے کی اتنی برکت، تو آپ دوڑتے ہو معراج میاں کے ہاتھ چومے، امیر محترم کے ہاتھ چومے، علماء کے ہاتھ چومے، سادات کے ہاتھ چومے۔ جب غلام تمہیں مل رہے ہیں تو ہاتھ چومنے اتنے دوڑ رہے ہو، جب قیامت کے دن حضور سامنے ہوگے تو تمنا ہوگی کہ نہیں کہ ہم بھی مصافحہ کریں گے؟ بولو بھائی ہوگی کہ نہیں تمنا؟ بالکل ہوگی، بلکہ میرے آقا نے خود فرمایا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت سے مصافحہ کروں گا۔ آقا نے کیا فرمایا؟ قیامت کے دن۔ کیا قیامت ہے؟ کیا قیامت ہے؟ لوگ قیامت سے لرزہ برندام ہے، لیکن جب ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ وہاں ہونا کیا ہے مومنوں کے ساتھ، ہم تو کہتے ہیں پھر قیامت میں قیامت ہے، قیامت میں قیامت ہے۔ جس نے رسول اللہ سے بے وفائی کی قیامت اس کے لیے ہے، اور جس نے رسول اللہ سے وفا کی، ان کی فرما برداری کی، تو اس کا کیا شان ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ حضرت استاد زبر حسن بریلوی کہتے ہیں کہ فقط اتنا سبب ہے انہیں آتے بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ آباد زندہ باد، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے۔ حسن فقیر کا جنت میں بسترا ہو، قیامت میں حضور کا دیدار، حضور سے مصافحہ۔ لیکن سوچو دوسری طرف، دوسرے مقام پر سوچو، امام غزالی لکھ رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں جوا کھیلا یا جوے کے آلات اپنے ہاتھ میں لیے، تاش کے پتے اور جو بھی جوے کے آلات ہو سکتے ہیں اپنے ہاتھ میں لیے، ان کے ہاتھ قیامت کے دن سور اور خنزیر کے خون میں رنگے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کیچڑ لگا ہو تو معراج میاں سے مصافحہ کرنے کی ہمت کرو گے؟ امیر محترم سے مصافحہ کرنے کی ہمت کرو گے؟ علماء اور سادات سے مصافحہ کرنے کی ہمت کرو گے؟ ارے نادان، ہاتھ میں کیچڑ لگ جائے تو ان اللہ والوں سے مصافحہ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ جب جوا کھیلنے کی وجہ سے قیامت کے دن تمہارے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوں گے تو کیا تم رسول اللہ سے مصافحہ کر سکو گے؟ آقا سے مصافحے کا شرف حاصل کر سکو گے؟ یہ دنیا میں رنگریلیاں مت کرو، توبہ کرو، پلٹو پلٹو، زندگی بدلو۔ عشق کا تقاضا یہ نہیں کہ پاپ کرو، عشق کا تقاضا یہ کہ زندگی بدل دو۔ ارے تمہیں نہیں پتا وہ خدا ہو کر جب اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے اور محبوب سوچتے ہیں کہ قبلہ بدل جائے تو وہ خدا ہو کے محبوب کے لیے قبلہ بدل دیتا ہے۔ تم امتی ہو کر اپنے محبوب کے لیے زندگی کیوں نہیں بدلتے؟ زندگی کیوں تبدیل نہیں کرتے؟ آؤ زندگی
زندگی بدلو, سچی توبہ کرو. کل کوئی صبح کو پوچھے کہاں گئے تھے تو کہو کہ امام علی مقام کی امام حسین کی محفل میں گئے تھے اور کوئی حسین کا فقیر آیا تھا, اس نے کہا تھا آج کے بعد نماز نہیں چھوٹنی چاہیے, ہم تو نماز کا عہد کر کے آئے ہیں. میرے بھائیوں میری بہنوں, عہد کرنا ہمارا کام ہے. حسین پاک کی محفل میں اس کی لاج رکھنا اللہ کی کرم پر ہے. آج گناہوں سے سچی توبہ کر لو, زندگی بدلو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کون کتنے دن جیے گا ہمیں نہیں پتا. 2 دن کی زندگی ہے, موت آنی ہے, دنیا فانی ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی چاہ ہے, تماشا نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ آئے چلے گئے, بڑے بڑے مالدار آئے چلے گئے, بڑے بڑے امیر کبیر آئے چلے گئے, بڑے بڑے سیٹھی آئے چلے گئے. میرے بھائیوں ہم نے بھی چلے جانا ہے, قبر میں چین نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اس لیے آج توبہ کرو. گناہ اچھی چیز نہیں, زنا کی ہڈی اچھی چیز نہیں. بس جو بات آخری کرنے چلا تھا, اتفاق سے بات اور آگے بڑھ گئی, اختتام پر عرض کر دوں, توبہ کرو, اللہ کو منا لو, اللہ کو منا لو. اللہ کا اعلان ہے کہ جو گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے کہتے ہیں. آپ نے اپنی راتوں میں کچھ بھی کیا, آپ نے اپنی زندگی میں کچھ بھی کیا, آج توبہ کر لو محفل حسین میں. اور توبہ کان کھینچنے کا نام نہیں, گال پیٹنے کا نام توبہ نہیں. توبہ یہ ہے کہ اللہ سے وعدہ کرو کہ اب گناہ نہیں کروں گا, پھر اس رستے نہ جاؤ. جو ایسی توبہ کرتا ہے اللہ اس کو مقام ولایت عطا کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین. بس بات یہ کو پوچھتی ہے اپنے جواب, کیونکہ کچھ لوگ سنتے مولانا ہم نے تو بہت گناہ کیے, سید صاحب ہم نے تو بہت گناہ کیے, اب ہم کیا کریں؟ علاج ہے توبہ. ہزاروں سال کے گناہ کر کے ایک بار توبہ کرو تو اللہ سب معاف کرتا ہے. محبوب الہی خواجہ نصاف الدین اولیاء فرماتے ہیں, حضرت محبوب الہی اپنے منفوذات میں فرماتے ہیں, متقی اور توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال برابر برابر ہوتا ہے. متقی اور توبہ کرنے والا دونوں کا نام اعمال اکول ہوتا ہے, برابر ہوتا ہے. وہ کیسے؟ کہ متقی نے گناہ کیا نہیں اس لیے اس کے نام اعمال میں گناہ ہوتے نہیں, لیکن توبہ کرنے والے نے گناہ تو کیا مگر توبہ کر لی تو اللہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, اس لیے اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں. توبہ کرو. کیسے کیسوں نے توبہ کی, کیسے کیسے بن گئے, اسی پہ اینڈ کرتا ہوں. ایک جوان ہے, جوان تھا ایک جوان, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, برا مت ماننا, گفتگو کا لہجہ ایسے ہی ہوتا ہے, بات ایسے کی جاتی. ایک جوان تھا, اس کا نام مالک تھا. جوانی میں عیش کی طبیعت. اس جوان نے ڈھولک بجانے کا پیشہ کیا. کیا ڈھولک؟ آج کل کیسے آرکیسٹرا وغیرہ ہوتا ہے ناچ گانا, اس زمانے میں مجلا ہوتا تھا, تو لڑکیاں کمزور ہوتی تھی, وہ ناچتی تھی گاتی تھی, تو وہ ڈھولک نہیں بجا پاتی تھی تھکن کی وجہ سے. تو ہوتا کیا تھا, وہ مردوں کو رکھتی تھی لڑکوں کو ڈھولک بجانے پہ. یہ جو میں بیان کر رہا ہوں یہ داتا صاحب کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں, ورنہ آپ برا نہیں مانیں گے کہ ہمارے بزرگوں کو آپ ایسے بیان کرتے ہو. وہ میرے بھی بزرگ ہیں جن کا ذکر میں کر رہا ہوں اور بزرگی کے لیے ہی کر رہا ہوں, تو اس لیے آپ اس کو غلط رنگ نہیں دینا. ڈھولک بجانے کا مجرے ہوتے تھے ڈھولک. مالک نام کا جوان وہ ڈھولک بجاتا ہے, لڑکیاں ناچتی ہیں, شراب و شباب کا دور چلتا ہے. ایک دن ایسا ہوا کہ پروگرام ختم ہو گیا, لوگ اپنے اپنے گھروں کو ناچ گانا سن کے چلے گئے, شراب شباب کر کے چلے گئے. جو نوجوان ڈھولک بجانے والے تھے وہ اسی محفل کے ہال میں رکے, جہاں جس کمرے میں گھر میں وہ محفل تھی وہیں رکے, وہ نہیں گئے گھر. تو مالک کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہیں رک گئے کسی وجہ سے, تو میرے سارے ساتھی سو گئے مگر مجھے نیند نہیں آتا. مالک کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی تھی, میں کروٹ بدل رہا تھا. دیکھو جب اللہ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو کسی مقرر کا, کسی خطیب کا, کسی ادیب کا, کسی ناصح کا محتاج نہیں رکھتا, قدرت پھر اس کو کھینچتی اپنی طرف. یہ محفلیں اسی لیے ہوتی ہیں
جیسے امام حسین نے آواز لگائی تھی نا، کون آئے گا میری طرف، جنت کی طرف کون آئے گا، حور آ گئے تھے۔ ایسے ہی یہ جلسوں میں آواز لگائی جاتی ہے، کون حور ہے جو جہنم کی راہ چھوڑ کر جنت کی طرف، واہ واہ، جو گناہوں کا ماحول چھوڑ کر کے نیکیوں کے ماحول میں۔ یہ آواز لگانے کے لیے محفلیں ہیں، اتنے پیسے اسی لیے خرچ ہوتے، ایک بھی سدھر گیا تو سب کا آنا کامیاب ہو جائے گا، سبحان اللہ، محفل کامیاب ہو جائے گی۔ ہاں ہاں، مالک کہتے ہیں میں ڈھولک بجا کے تھکا تھا، سب ساتھی سو گئے، مجھے تھکن کے بعد بھی نیند نہیں آتی تھی، میں کروٹ بدل رہا تھا، کروٹ بدلتے میں نے اچانک ایک آواز سنی، مالک کیا اب بھی تو اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا، مالک تو اللہ کی طرف نہیں پلٹے گا، پلٹنے کا وقت نہیں آیا اللہ کی طرف، توبہ کا ٹائم نہیں آیا تیرے لیے۔ مالک کہتے ہیں میرا نام لے کر کون آواز لگا رہا ہے، میں نے ادھر ادھر دیکھا تو ڈھولک سے آواز آ رہا، جس ڈھولک کو میں خود بجاتا تھا اس ڈھولک سے آواز آ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا ڈھولک بھی بولتی ہے، ڈھولک بھی بولتی ہے۔ میں قریب گیا تو پھر تیسری بار آواز آئی ڈھولک سے، مالک کیا وہ وقت نہیں آیا کہ تو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹ جائے؟ جب میں نے ڈھولک سے آواز سنی کپڑے پھاڑ دیے اور کہا مولا وہ وقت آ گیا کہ میں توبہ کر کے تیرا ہو جاؤں، وہ وقت آ گیا کہ میں توبہ کر کے تیرا ہو جاؤں، وہ وقت آ گیا کہ میں توبہ کر کے تیرا ہو جاؤں۔ توبہ کر لی، ڈھولک توڑ دی، اور اس کے بعد مالک نے فیصلہ کیا اب ڈھولک کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، مجھے کی محفل میں نہیں جاؤں گا، یہ گندے کاروبار چھوڑ دوں گا۔ مالک سدھر گئے، سنور گئے، زندگی میں انقلاب آ گیا، نیک ہو گئے، متقی ہو گئے۔ اب راتیں مجرموں میں نہیں، راتیں مسلموں پر گزر رہی، راتیں برائیوں میں نہیں، قرآن اور حدیث کی محفلوں میں گزر رہی ہے۔ اب لوگ بھی بڑے عجیب ہیں، آدمی بگڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کے پیچھے نہیں پڑتا، سدھرے ہوئے آدمی کے لوگ پیچھے پڑتے ہیں۔ تو مالک سدھر گئے تو ایک دن کشتی میں جا رہے تھے تو ایک آدمی کا موتی گم ہو گیا، ایک آدمی کا موتی گم ہو گیا، تو وہ آدمی نے کہا یہ موتی اسی نے چرائی ہے، مالک نے چرائی۔ حضرت مالک نے کہا کہ میں نے چرائی، میں چور ہوں، اور اس کے بعد کہا اے دریا کی مچھلیوں اس کا موتی واپس کرو۔ تو لوگوں نے کیا دیکھا، ہر مچھلی کے منہ میں موتی تھا، اشارہ کیا جس کا جو موتی ہے وہ لے لو، اور اس کے بعد دریا پہ پیر رکھتے ہوئے نکل کر کے چلے گئے۔ تب لوگوں کو چلا کل کا ڈھولک بجانے والا مالک آج کس مقام پہ پہنچ گیا، اسی مالک کو دنیا نے حضرت مالک ابن دینار کے نام سے، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، سچی توبہ کی برکت ہے۔ اور مالک بن دینار کا مرتبہ کیا ہے آپ علماء سے پوچھ لو۔ قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی جن کے خطابات سے ہزاروں زندگیوں میں انقلاب آیا، جو لوگ ٹوپی پہننے میں شرماتے تھے حضرت کی گفتگو کو سن کر سروں پہ امامہ سجا کر وہ دین کے مبلغ بن گئے، دین کے داعی بن گئے۔ ہم لوگ بھی جو آپ لوگوں کے سامنے ٹوپی نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ آخری رات عبادت کریں گے، کیونکہ ہمیں عبادت پسند ہے اور ہمیں عبادت کے لیے ٹائم نہیں، ہمیں عبادت کے لیے وقت نہیں۔ یاد رکھو اے میری قوم کے جوانوں، بے نمازیوں پر اللہ کی طرف سے جو عذاب ہے، عذاب اس کو برداشت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، نہ آپ کے اندر، نہ میرے اندر، نہ پہاڑوں کے اندر۔ اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ آج کے میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کی شب دیکھا کہ اللہ اکبر کچھ مرد ہیں اور کچھ عورتیں ہیں، اور اس کے سر پر فرشتے پتھر مارتے ہیں تو ان کا سر کچل جاتا ہے اور ایسے پس جاتا ہے جیسے چنے پہ ہتھوڑا مارنے سے چنا پس جاتا ہے، اور اس کا بھیجا ایسے بہتا ہے جیسے بارش کے موسم میں پانی بہتا ہے، ایسے بھیجا بہتا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ
لوگ ہیں جو نماز ٹال کر پڑھتے تھے، یعنی نماز پڑھتے تو تھے، مثال کے طور پہ فجر کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے تک فجر کا ٹائم رہتا ہے، لیکن یہ فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھتے تھے۔ عصر کا ٹائم کب تک رہتا ہے؟ سورج غروب ہونے سے پہلے تک رہتا ہے، تو یہ عصر کی نماز سورج غروب ہونے کے بعد پڑھتے تھے، یعنی ٹائم چلے جانے کے بعد یہ نماز پڑھتے تھے۔ تو ان کے سر پر جہنم کا پتھر مارا جا رہا ہے، جن سے ان کے بھیجے بہ رہے ہیں، ان کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ اے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو لوگ وقت کو ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، جب ان پر یہ عذاب ہے تو جو لوگ سرے سے نماز پڑھتی نہیں، ان کا کیا انجام ہوگا، ان کا کیا حشر ہوگا؟ میرے بھائی، ایک دن مرنا ہے، کب تک میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، میری بیوی، میرے بچے خوبصورت بائک پر بیٹھ کر اترا رہے ہو؟ بائک چلانا کوئی جرم نہیں، خوبصورت کاروں میں بیٹھ کر اللہ کو بھول گئے ہو، کاروں میں بیٹھنا کوئی جرم نہیں، اچھے کپڑے پہن کر خدا کو تم نے فراموش کر دیا، اچھے کپڑے پہننا بھی جرم نہیں، لیکن اچھے کپڑے پہنو ضرور پہنو، اچھی کاریں خریدو ضرور خریدو، اچھی بائک استعمال کرو ضرور کرو، لیکن یہ نعمت کو استعمال کرتے ہوئے نعمت دینے والے خدا کو مت بھولو، کبھی مت بھولو میرے اللہ کو۔ یاد رکھنا، جس دن تو کا رشتہ جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بھانجے بھتیجے کام آئیں گے۔ آؤ ذرا ایک حدیث دل کے کانوں سے سن لو۔ یہ محفلیں ہنسانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں بھیڑ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں طاقت اور قوت دکھانے کے لیے نہیں ہے، یہ محفلیں واعظ و نصیحت کے لیے، اللہ کو یاد دلانے کے لیے، سچائی بتانے کے لیے ہے۔ آؤ میری قوم کے جوانوں، ذرا ایک حدیث دل کے کانوں سے سنو۔ اس حدیث کو درۃ الناصحین کے مصنف علامہ عثمان ابن حسن اپنی کتاب درۃ الناصحین میں نقل کرتے ہیں کہ حدیث ہے حدیث، اور اس کو دل کے کانوں سے سننا۔ حدیث کا مطلب کیا؟ جس کو اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ ہائے ہائے، وہ میرے رسول کا فرمان۔ اب ایمان والوں ذرا دل سے سنو۔ اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے۔ ایک جوان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سجی ہوئی محفل میں روتے ہوئے آتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان کو روتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے جوان تو کیوں رو رہا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا۔ یا رسول اللہ، میں دیہات میں رہتا ہوں، میں گاؤں میں رہتا ہوں، اور میرا باپ مر گیا ہے، نہ اس کو کوئی غسل دینے والا ہے، نہ اس کو کوئی کفن پہنانے والا ہے، میرے آقا نہ کوئی غسل دینے والا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا، ابو بکر صدیق تم جاؤ، عمر ابن خطاب تم دونوں جاؤ، اور جا کر کے اس کے باپ کو غسل دو، اس کے باپ کو کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، اب دونوں ساتھی میرے آقا کے دونوں صحابہ، امام الصحابہ، افضل البشر، بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا ابو بکر صدیق، اور ان کے بعد سیدنا فاروق اعظم، میرے آقا کے یہ دونوں یار جب جاتے ہیں اور اس کو غسل دینا چاہتے ہیں میت کو، تو جیسے ہی چادر ہٹائی اس کے منہ سے تو پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ کیا دیکھا کہ اس کا منہ کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح اس کا منہ ہو گیا۔ خنزیر سمجھتے ہیں نا سور، وہ بھی کالا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اس کا منہ کالے سور کی طرح، جلدی سے کپڑا ڈال دیا، دونوں کی کیفیت بدل گئی، دونوں کی حالت بدل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قاصد کو، ایک آدمی کو دوڑایا، جاؤ جلدی سے جا کے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ مسئلہ بتاؤ کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب وہ قاصد پہنچا، اللہ کے حبیب غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس اس دیہات میں خود تشریف لائے، اس گاؤں میں خود تشریف لائے، اور دیکھا کہ اس شخص کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح، کالے سور
سور کی طرح ہو گیا تو میرے آقا نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، مولا اس کا چہرہ اصلی کر دے، اچھا کر دے، درست کر دے، جیسے پہلے تھا ویسے کر دے۔ ادھر حضور کی دعا کرنا تھی، ادھر اس کا چہرہ اچھا ہوا، اس کو غسل دیا گیا، اس کو کفن پہنایا گیا، اس کفن کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوئی۔ نماز جنازہ کے بعد دھیرے سے کوئی کہتا ہے ارے نماز سے پہلے تو اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا تھا، اب ذرا ایک بار چیک تو کرو، ایک بار دیکھو تو صحیح کہ نماز کے بعد اس کا چہرہ کیسے ہے۔ تو جیسے اس کے منہ سے کفن ہٹایا تو پھر دیکھا دوبارہ اس کا چہرہ پھر کالے سور کی طرح تھا، جنازے میں چہرہ کالے خنزیر کی طرح تھا۔ صحابہ نے پوچھا آقا اس کا چہرہ بار بار بدل کیوں جاتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا اس کے بیٹے کو بلایا۔ جب اس کے بیٹے کو بلایا تو پوچھا تیرے باپ کا چہرہ یہ بار بار سور کی طرح کیوں ہوتا ہے؟ بتا وہ کیا جرم کرتا تھا؟ میرا اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کو بے گناہ سزا نہیں دیتا، یہ کچھ نہ کچھ اس کے کرتوت ہوں گے، بتا یہ کرتا کیا تھا؟ تب اس کے بیٹے نے بتایا آقا یہ سب نیکی کرتا تھا لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا یہ سو جاتا تھا۔ میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا، میرا باپ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اس وقت میرے آقا نے اپنے صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا اے میرے صحابہ جو نماز نہیں پڑھے گا جب اس کو قبر میں دفن کیا جائے گا اور قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ اب آپ مجھے بتاؤ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ مسجد کے مولوی صاحب نہیں، جلسے کے مقرر صاحب نہیں، جلسے کے ناظر صاحب نہیں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں جن کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے نہیں، معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا، آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اے خوبصورت چہرے والوں، میری قوم کے جوانوں، کیا تمہیں اپنے چہروں سے محبت نہیں؟ کیا تمہیں اپنی اولاد کے چہروں سے محبت نہیں؟ ذرا سوچو اگر ہمارے چہرے پر پھنسی نکل آتی ہے تو ہم وہ چہرے پہ پھنسی لے کر شادیوں میں نہیں جاتے، ولیموں میں نہیں جاتے، اسکول اٹینڈ نہیں کرتے، کالج اٹینڈ نہیں کرتے، یونیورسٹیاں اٹینڈ نہیں کرتے، کوئی فنکشن اٹینڈ نہیں کرتے۔ کیوں؟ چہرے پہ پھنسی آئی، پھنسی والا چہرہ لے کر میں کیسے جاؤں، کہاں جاؤں؟ آپ مجھے بتائیں اگر چہرے پہ پھنسی آ جائے تو پھنسی لے کر کے آپ محفلوں میں نہیں جاتے۔ جب نماز نہیں پڑھنے کی وجہ سے چہرے کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح ہوں گے تو وہ منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں کیسے آؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اس لیے میرے بھائیوں یہ دنیا رنگ ریلیوں کے لیے نہیں، یہ دنیا کھیل تماشوں کے لیے نہیں، یہ دنیا اللہ نے دنیا میں کیوں بھیجا؟ خود فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، لیکن میرے بھائی 10 منٹ نماز پڑھو کیا مل رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، اللہ اور بندے کے درمیان سے سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں تم سب کے قریبی بننا چاہتے ہو، توجہ ہے آپ کی، اگر پیر صاحب کے مرید ہے تو تمنا کیا ہے؟ پیر صاحب کے قریبی بن جاؤں۔ اگر آپ استاد سے پڑھ رہے ہیں استاد کے قریبی بن جاؤں، مقرر آیا دوڑتے اس کے قریب ہو جاؤں۔ اے نادان، تو سب کا قریب ہونا چاہتا ہے، تو سب کا قرب پانا چاہتا ہے، تو رب کا قرب کیوں نہیں پانا چاہتا؟ اور سن لے سب کے قریب ہونا مشکل ہے، رب کے قریب ہونا آسان۔ نعرہ تکبیر، کتنا آسان ہے اللہ کے قریب ہونا، کتنا آسان ہے۔ سجدہ کر، اللہ
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تو سجدہ کرتا ہے تو خدا اور تیرے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ آپ سوچو اس مذہب کے ماننے والے ہو لیکن سب کچھ کر رہے ہو، سجدہ نہیں کرتے، سب کچھ کر رہے ہو، اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں نکالتا۔ ہاں اگر جوا کھیلنے کے لیے مسلمان حاضر ہے، نشہ کرنے کے لیے مسلمان حاضر ہے، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کے لیے مسلمان حاضر۔ استغفر اللہ۔ ابھی انٹرنیٹ کی ایک سروے رپورٹ چند سالوں پہلے سامنے آئی۔ انٹرنیٹ کی دنیا میں اچھی بری باتیں سب بتائی جاتی ہیں، تو اس کی سروے رپورٹ آئی کہ پوری دنیا میں گندی فلمیں سب سے زیادہ کہاں دیکھی جاتی ہیں؟